السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بلعم بن باعور کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تواریخ سے معلوم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قوم بنی اسرائیل اس تیہ مذکورہ میں 7 برس تک رہے۔ جب 40 برس اللہ کے میعادیں پوری ہو گئی، اور نیز یہ بھی کہ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یشوع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھانجے تھے، حضرت مریم سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبری عطا کی، اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اس قوم بنی اسرائیل کو اس تیہ سے نکال کر ملک شام جباروں کے قبضے سے نکال کر تم سب مصر میں جا رہو۔ تب یشوع بن نون بمطابق اللہ تعالیٰ کے تمام قوم بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام میں چلے گئے۔ بعض مردودوں کو تیگ کیا اور بعض کو رونق اسلام سے مشرف کیا۔ پھر وہاں سے فتح یاب ہو کر شہر ایلا میں جا کر اکثر مردودوں کو قتل کیا، اور پھر شہر پر قابض ہو کر پھر شہر بلقان میں آئے۔ یہ بڑا شہر پایا تخت بادشاہ کا تھا۔ اس بادشاہ کا نام بالک تھا۔ افواج و ریت اس کی بہت تھی۔ حضرت یشوع نے ان سب کا محاصرہ کیا۔ بالآخر کافروں نے شدید ہزیمت پائی۔ بلعم بن باعور کے پاس جا کر مدد چاہی اور ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم دشمنوں پر فتح پائیں۔ اس نے کہا کہ یشوع ابن نون، تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ لشکر و سپاہ تو اللہ کا فرستادہ ہے، اور ہم کو کیا طاقت کہ ان پر بد دعا کریں، اور میری تو یہ رائے ہے کہ سب لوگ دین موسیٰ کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ۔ در حقیقت وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ان مردودوں نے کہا، ہم ہرگز موسیٰ کا دین اختیار نہ کریں گے، اور تم کو یہ بتلا دیتے ہیں کہ اگر تم ہمارے حال پر بد دعا نہ کرو گے تو تم کو ہم لوگ دار پر کھینچیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ بلعم بن باعور اس بات کو سن کر دل میں کچھ خوف کرنے لگا، لیکن دعا پھر بھی نہ کی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بلعم بن باعور کی عورت بہت خوبصورت تھی، وہ اس پر عاشق و فرفیطہ تھی۔ اس بادشاہ نے اس کو بہت سا روپیہ دے کر راضی کیا، تو وہ راہزن ایمان گمراہ ہوئی۔ روپے کے لالچ میں اپنے شوہر سے سفارش کی کہ دعا کرو ہماری خاطر بادشاہ کے لیے۔ بس بلعم باعور نے اپنی عورت کی خاطر اس بادشاہ کے خوف سے اور اللہ سے ڈر کر آخر کچھ ہیلا کیا، اور وہ یہ تھا کہ ان کو ایک فعل ناشستہ بتا دیا، تو تم اچھی عورتیں جو 14 برس کی ہیں ان کو یشوع بن نون کے لشکرگاہ میں بھیج دو، وہ سب ان کو دیکھ کر فرفیطہ ہو کر زنا کریں گے، اور اسی بدبختی سے وہ نقصان پائیں گے، اور اس سے تمہاری کامیابی ہوگی۔ یہ سن کر بادشاہ بالک فاسق گمراہ ویسے ہی فاجرہ عورتوں کو منگوا کر حضرت یشوع بن نون کے لشکروں میں بھیج دیا۔ پھر اللہ کے فضل سے وہ نیک کر سب لوگ اس فعل بد سے بچ گئے، اور انہوں نے ان فاجرہ عورتوں کی قطعاً خیال نہ کیا۔ یہ حال دیکھ کر پھر بلعم بن باعور کی عورت نے آ کر کہا، تم میرے کہنے سے بد دعا نہ کرو گے تو مجھے طلاق دے دو۔ یہ سن کر بلعم بن باعور بہت پریشان ہوا۔ اس مجبوری کی وجہ سے اس نے ایک حجرے میں جا کر بد دعا کروں ناگہاں اس وقت 2 شیر اس حجرے میں آ گئے، اور ان دونوں نے بلعم بن باعور پر حملہ کیا۔ یہ دیکھ کر وہ گھبرایا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، اے میری بیوی، اس بات کو جانے دو، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے، اور میں اس کو کیا جواب دوں گا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر ہونا اس شہر میں بہتر ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی نے کہا، دیکھو، جب تک تم بد دعا نہ کرو گے تب تک میں تم سے نہ بولوں گی۔ ناچار بلعم بن باعور نے چاہا کہ کہیں خلوت میں جا کر دعا مانگے، پھر وہی شیر اس کو کاٹنے کے لیے آ گیا۔ پھر اس نے بیوی سے کہا، خداوند قدوس سے اور میں نبیوں پر کیوں بد دعا کروں؟ یہ سن کر پھر اس کی عورت بولی، پھر تم ایک مکر لائے ہو، اگر تم میری بات نہ سنو تو مجھے طلاق دے دو۔ پھر بہت ہی مجبور ہو کر بلعم بن باعور اپنے گھر سے نکل کر ایک گدھے پر سوار ہو کر جنگل کی طرف گیا۔ دوسرا چلہ اس کا تھا۔ جب دور گیا، گدھا راہ چلنے سے رک گیا۔ ہر چند گدھے کو مارا، وہ آگے نہ قدم بڑھائے۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ سے گدھے نے اس بات سے کی کہ اے بلعم بن باعور،
تم یہاں سے اپنے گھر کی طرف پھرو اور اپنے گھر چلو اور بد دعا مت کر اور تم اس کام سے باز آ جاؤ ورنہ تم گناہ گار ہوگے، آگ میں ڈالے جاؤ گے۔ پس گدھے سے یہ بات سن کر وہ بہت ڈرا، اسی وقت واپس آ گیا۔ اتنے میں ابلیس لعین بہت خوبصورت آدمی بن کر آیا اور یہ کہا، اے بالم بن باور، تو کیوں نیک راہ سے منہ موڑتا ہے؟ وہ بولا کہ مجھے یہ گدھا منع کرتا ہے کہ تم عمر سے باز آ جاؤ، اور پھر میں بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں یہ کام برا ہے۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، تمہیں جس نے یہ راہ دکھائی تھی وہ شیطان تھا، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ گدھے نے بھی کبھی کوئی بات کی ہے؟ بس ٹھیک ہے، یہی ہے کہ بادشاہ بالک کے حق میں دعا کر تاکہ وہ سب لوگ دور ہو جائیں، اور تم اس شہر میں قوم بالک پر سرداری کرو۔ اگر تم ان کو اللہ کی طرف بلاؤ گے تو وہ نہیں مانیں گے، وہ تمہارے فرما بردار بھی ہوں گے اور تم ان کے پیغمبر ہوگے، پھر نیک عورت بھی تمہارے ہاتھ لگے گی۔ بالم بن باور نے ان باتوں کو سن کر ایک پہاڑ کی طرف رخ کیا اور پھر دوبارہ چلا کاٹنے لگا۔ وہاں پیادہ پہنچا، وہاں جا کر دعا کی اور گدھا یہیں رہے۔ اس دن کی بد دعا سے بنی اسرائیل نے شکست پائی۔ یشوع بن نون متحیر ہو کر گھوڑے سے اتر کر سر زمین پر رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، یا رب، ہم شہر کے در پر آج 6 ماہ سے پڑے ہیں، اس میدان میں ان جباروں کا ملک فتح کر کے تیرا حکم بجا لائیں اور تیرا شکر کریں۔ جو کچھ مال و متاع اس کا ہمیں ملے ہم سب آگ میں جلا دیں۔ آج کی لڑائی جو جیتا وہ بغیر تیری مدد کے نہیں۔ ہم نے جو بھی عزت پائی ہے وہ آگ کے حکم سے۔ ندا آئی، اے یشوع بن نون، اس قوم میں ہمارا ایک بندہ مقبول ہے، وہ اس میں اعظم میرا پڑھتا ہے، اس کو میں نے بزرگی دی، اس نے وہ پڑھ کر دعا کی، میں نے دعا قبول کی، اس وجہ سے تم نے شکست پائی۔ حضرت یشوع بن نون اپنا سر زمین پر رکھ کر عرض کی، یا الہی، تو اس کا مرتبہ اور بزرگی چھین لے۔ تب ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم، لباس و تقویٰ بالم بن باور سے چھین لیا۔ تب آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا اور قوم بنی اسرائیل کو اس کی خبر دی۔ اس وقت یشوع بن نون نے ایک دن حملے سے قوم بنی اسرائیل کے ساتھ مل کر ان کافروں کا محاصرہ کیا۔ اس کے بعد بالم بن باور نے دعا کی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ دوسرے دن جمعہ تھا۔ یشوع بن نون اور قوم بنی اسرائیل نے مل کر ان جباروں کے ساتھ لڑائی کی۔ اللہ کے حکم سے زمین لرزنے میں آئی، حصار ٹوٹ گئے، چاروں طرف نمازیوں کی تلواریں چلیں۔ جب شام قریب ہوئی شبے، تب یشوع بن نون کے دل میں خوف اور اندیشہ آیا کہ تورات میں ہفتے کے دن سوائے عبادت کے لڑائی کرنا اور دنیا کا کام کرنا ممنوع ہے۔ دل میں سوچا، آج کے دن فتح نہ ہوئی تو کل قوم جبار کو آ کر ایک ہی حملے میں لے لیں گی اور ہم کو یہاں سے نکال دیں گی۔ تب آسمان کی طرف منہ کیا اور کہا، اے پروردگار، اس وقت تو آفتاب کو اپنی قدرت سے حرکت دے کہ وہ 2 گھڑی دن زیادہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور 2 گھڑی دن بڑھا دیا اور آفتاب ٹھہر گیا۔ اس 2 گھڑی کے عرصے میں شب ہفتہ کی شام ہوتے ہوتے قوم بنی اسرائیل پر فتح یاب ہو کر سجدہ شکر بجا لائے، اور وہ سب تورات میں سے مال غنیمت نہ حلال نہیں تھا، ایسا مال غنیمت حاصل کیا، وہ سب آگ میں لگا ڈال دیا، لیکن ان کا مال کچھ کم نہ جلا، کیونکہ حکم ہوا تھا جو غنیمت میں پائے آگ لگا دیتے ہیں۔ اگر اس میں مال کچھ باقی رہ جائے تو اس میں سے کچھ حصہ چرا لیتا تو آگ اس مال کو نہ جلاتی اور علامت مقبولیت اور نامقبولیت کی ہوتی۔ جس کے نام کا قرعہ نکلتا وہ چور ہوتا۔ اس مال کو منگوا کر آگ میں ڈالا، تب سب جل گیا۔ پس بالم بن باور نے آ کر یشوع بن نون کو تعظیم و تکریم سے سلام کیا، فرمایا، اے بالم بن باور، تمہارے واسطے بد دعا کی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہاری بزرگی اور مرابط چھین لیا۔ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ صرف 3 حاجتیں تمہاری اللہ کے پاس بحال ہیں۔ یہ سن کر بالم بن باور پر غم ہوا اور اپنی بیوی سے کہا، اے بدذات بدبخت، میں نے کہا تھا پیغمبروں پر بد دعا نہیں چلتی، یہ میں نے سخت گناہ کیا، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے میری بزرگی اور کرامتیں چھین لی۔ یہ سن کر اس کی عورت بولی کہ تم 300 برس فقیری کی ہے، اپنے اندر کیا کمال کیا ہے جو تمہاری مقبولیت جاتی رہی؟ بالم بن باور بولا، 3 دفعہ 3 حاجتوں کی دعا باقی ہے۔ وہ بولی، اس وقت میرے لیے ایک دعا کرو، باقی 2 دعائیں تمہارے واسطے۔ بالم بن باور کی 3 دعاؤں روز رضا کے واسطے رہنے دو، اللہ سے مجھ کو اپنی نجات مانگنی ہے، آتش دوزخ سے بچنا ہے۔ پھر وہ بولی، اے صاحب، میرے لیے ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو جمال بخشے۔ ہر چند بالم بن باور نے کہا، جمال و صورت تیری سب عورتوں سے زیادہ ہے، لیکن وہ نہ مانی اور بالم بن باور کو دعا کرنا پڑی اور اتنا ہو گیا کہ وہ گھر میں اجالا ہو گیا۔ خدا کے غضب سے بالم بن باور کی صورت
تبدیل ہو گئی، چہرے پر سیاہی آ گئی اور اس عورت کی خلوت میں جوان مرد منگوا کر ہر روز عیش کرتی۔ ایک دن اس نے بیگانے مرد سے عیش کرنے میں مشغول تھی کہ اس کو طیش آ گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بد دعا کی کہ اس بیوی کی شکل تبدیل ہو کر کتیا کی مانند بن جائے جو اس سے اولاد تھی۔ یہ حال دیکھ کر رونے لگی، کیونکہ ہر اولاد کو اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے۔ ان کی اولاد سے قوم بنی اسرائیل اور اس کے شہر کے لوگوں نے کہا، یہ تمہاری ماں نہیں ہے، یہ تو کتیا ہے۔ وہ بالعم بن بور سے کہا، اے بالعم بن بور، اپنی بیوی کے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ اس کی اصل شکل پھیر دے۔ تب لوگوں نے کہنے پر بالعم بن بور نے اپنی بیوی کے حق میں دعا کی، اللہ اس کی صورت اصل دے دے۔ پھر خداوند قدوس کی قدرت سے وہ صورت اول میں آ گئی۔ اے مومنو، ذرا غور کرو اور دیکھو، بالعم بن بور کتنا بڑا درویش تھا، باوجود اس کے کہ اللہ کی نافرمانی پر نفس امارہ کی پیروی کی، اپنی بیوی کی بات سے مردود ہوا۔ پر جو شخص نفس امارہ کا تابع ہوگا اس کی جگہ دوزخ ہے، اور جو شخص نفس امارہ کی پیروی نہیں کرے گا تو بے شک اس کی جگہ جنت ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ ترجمہ: پس جس نے اشرارت کی اور بات سمجھا دنیا کا جینا، تو بے شک وہ دوزخی ہے اور اسی میں رہے گا، اور جو کوئی ڈرا اپنے پروردگار سے کھڑا ہونے سے واسطے حساب کے اپنی خواہش نفس کی برائی سے بچا، پس بے شک وہ جنتی ہے اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یشوع بن نون نے مطابق الہام الہی کے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کہ چلو شہر بلقا میں جا کر جہاد کریں اور اللہ کی درگاہ میں سجدہ کریں، دعائیں مانگیں۔ تب قوم بنی اسرائیل نے سرکشی کے طور پر یشوع بن نون کو فرمایا، اے عبرانی زبان میں حتّیٰ کہا، یعنی حتّیٰ انا خطایانا، یعنی کہ اے رب گناہ ہمارے بخش دے، اور بعض مذاق کے صورت میں کہتے حنطتا، یعنی اے رب ہم کو گھیو دے۔ ہم تقریباً 40 برس کے بعد اس میدان طیہ سے واپس اور بعض سجدے کی جگہ چوتڑ کے بل ہٹنے لگے، اس طرح ہنسی کرتے۔ پھر شہر میں گئے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ان پر وبا آئی ہے۔ دوپہر کے وقت وبائی مرض سے تقریباً 70 آدمی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں ترجمہ، اور جب کہا ہم نے داخل ہو جاؤ اس گاؤں میں، بس کھاؤ اس میں سے جو چاہو، تم فراغت اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، کہو کہ بخشش مانگتے ہیں، ہم تب بخشیں گے، ہم تمہاری اس واسطے خطائیں اور تمہاری، اور البتہ زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پس بدل ڈالا انہوں نے اس بات کو جنہوں نے ظلم قوت کیا تھا، سو اس سے کہا گیا واسطے ان کے، پس اتار ہم نے اوپر سے امن کے جو ظلم کیے تھے عذاب وبا کی صورت میں آسمان سے، بسبب اس کے کہ وہ فسق تھے۔ بعض کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے آگ آسمان سے نازل کی ان لوگوں کو جلانے کے لیے، غرض سب نے پھر توبہ استغفار پڑھی۔ تب اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اب فرمایا، اکثر لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل میدان طی میں تھی، اس وقت لڑائی میں حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانے کے لیے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے اور حطّاتٌ کہتے ہوئے ملک شام میں داخل ہوئے۔ بس شاید کہ نافرمانی عین حیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے صادر ہوئی تھی۔ اب یشوع بن نون نے ان سب کو لے کر اس شہر میں جا کر بت پرستوں کو قتل کر دیا اور وہاں کے بادشاہ کو تختے وار پر کھینچا اور پورے شہر کو اپنے قبضہ میں لے لیا۔ پھر کوہستان کی طرف اطراف شام میں وہ شہر جس کا نام عماد اور اس کا دوسرا نام صیفون تھا، وہاں چلے گئے۔ سب نے حضرت یشوع بن نون کے پاس آ کر دین موسیٰ قبول کر لیا۔ پھر وہاں سے کوہداری کی طرف چلے، وہاں کے حاکم کا نام بارک تھا۔ یشوع کے وہاں جاتے ہی وہ اس کے تابع بن گئے، دین اسلام سے مشرف ہو۔ وہاں سے وہ پھر مغرب کی طرف گئے اور وہاں 5 شہر تھے۔ پانچوں شہروں کے بادشاہ یشوع بن نون کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار تھے۔ آخر اللہ کے فضل سے یشوع بن نون نے ان پر نصرت پائی اور پھر کافروں کو ہرا کر غار میں وہ چلے گئے۔ لشکر یشوع بن نون نے وہاں جا کر بھی ان کو مار ڈالا اور وہاں کے بادشاہوں کو نکال کر تختہ دار پر پہنچایا۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے ایک شکنجہ بھیجا، اس شکنجے نے سب کو مار ڈالا۔ تب یشوع بن نون نے ان پر نصرت پائی۔ پس حضرت یشوع بن نون نے 7 برس کے اندر بادشاہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اسرائیل کو تقسیم کر دیا اور تمام لوگوں پر احکامات تورات جاری کر دیے۔ اس کے بعد کالود کو اپنا خلیفہ اور ولی عہد مقرر کیا اور 3890 یا 220 سال میں انتقال کیا۔ کتاب المنظم میں لکھا ہے کہ ان کی عمر 169 برس تھی، یعنی کہ 169۔ واللہ اعلم بالصواب۔